السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأحل الله البيع وحرم الربا، کہ اس اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ خرید و فروخت کے آداب کے حوالے سے ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام ہی وہ ایک عالمگیر مذہب ہے جو زندگی کے ہر معاملے کے متعلق ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو خواہشات کا بندہ نہیں بنانا چاہتا، بلکہ رحمان کا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی تم نے معاملہ کرنا ہے اس کے اندر اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے رسول کے فرامین کیا ہیں، ان کو مد نظر رکھا ہے۔ تجارت بھی ان معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے کہ جن کے اندر اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ تم اسے اپنی مرضی سے نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں یہ قاعدہ ہوا کرتا تھا بازاروں کے اندر۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون جاری کر دیا: لا يبيع في اسواقنا الا من تفقه في الدين، کہ ہمارے بازاروں میں وہ تجارت کرے ہی نہ سوائے اس کے جسے دین کی سمجھ ہے، جسے تجارت کے حوالے سے دین کی تعلیمات کا علم ہے، وہ تو کر لے تجارت، اور جسے ہمارے دین کی تعلیمات کا علم نہیں ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں تجارت کیسے کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کریں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس حوالے سے بڑی ایک سخت بات کہی، کہا: من اتجر قبل ان يتفقه ارتكب في الربا، کہ جس شخص نے
تجارت کے احکام و مسائل سیکھنے سے پہلے تجارت کی تو قریب ہے کہ وہ سود کے اندر ملوث ہو جائے گا. تو ایسا ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ تاجر اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ سودی کام کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کا جو مال منافع ہے وہ سود پر مبنی ہے. اور حضرت علی بن مرتضیٰ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو بندہ تجارت کے احکام و مسائل سیکھے بغیر تجارت کرتا ہے ایسا بندہ سود کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہر تیسرا بندہ سود کے معاملے میں ملوث ہے، اس کی بنیادی وجہ دین کی تعلیمات سے لا علمی ہے. چونکہ ہم نے یہ ضرورت محسوس کی ہی نہیں کبھی کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو دین کے بتائے ہوئے رستے اور اصولوں کے مطابق ڈھالیں، اور نہ کبھی اس کی کوشش کی ہے. اس لیے ہماری جتنی تجارت کے معاملات ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. اور آ کر ہم جو شکوہ کرتے ہیں قاری صاحب اگر بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہے پھر تو سارے پاکستان کا کاروبار حرام ہو گیا. تو ہم یہ دلیل دیتے ہیں یہ اکثر لوگ ایسے کر رہے ہیں تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو گیا. محترم بھائیو، ایک مسلمان کا ماننا تجارت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اس کے رب نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جو اس کے رب نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے. چاہے کوئی دنیا کو طریقہ اپنا لے جو رب کے خلاف ہے تب بھی وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان تجارت کے بنیادی احکام کو سیکھے. تجارت کے حوالے سے اور دین اسلام کے اندر باقی زندگی، امور زندگی کے معاملات کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر اصل جو حکم ہے اسلام کا ان کے جائز ہونے کا ہے. اسلام کے اندر جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر جو اصل حکم ہوتا ہے نا دنیاوی معاملات، وہ اس کے جائز ہونے کا ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کے بارے میں شریعت نے کوئی رہنمائی کی ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ نہ کرو، تو وہ بس حرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جن کا ذکر شریعت نے نہیں کیا، وہ قدیم طریقہ تجارت ہو، جدید طریقہ تجارت ہو، کوئی بھی طریقہ تجارت ہے اور اسلام نے اس سے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے. یہ تجارت کے جو اصول ہیں اس کے اندر اسلام کی تعلیمات ممانعت کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں، اور ممانعت یہاں پر نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ جائز ہیں، اور ممانعت والے جو طریقے ہیں وہ حرام ہے، وہ نہیں کی جا سکتے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو سوال کسی ایسی چیز کے بارے میں کرے جو حلال تھی اور اس کے سوال کرنے کے بنا پر حرام کر دی جائے. یہاں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے یہ قانون نکلتا ہے کہ چیزیں حلال ہیں اپنی اصل میں، اور ان کو حلال کے مقام سے ہٹانے والی چیز صرف رسول اللہ کا فرمان اور اللہ کا قرآن ہے. ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، ہر طریقہ درست ہے، سوائے ان طریقوں کے کہ جن کو رسول کریم نے ناجائز کہا یا اللہ احکم الحاکمین نے ان سے منع کیا، اور وہ چند ایک ہیں. حلال کی دائرہ کار بڑا وسیع ہے حلال کا، حرام کا دائرہ کار محدود ہے، اور حرام کا دائرہ کار یاد کرنا چاہیے کہ حرام کا دائرہ کار ہے کیا. محترم بھائیو، تجارت کے حوالے سے بنیادی شرائط 3 ہیں کہ 3 شرطیں ہوں تو پھر بندہ تجارت کر سکتا ہے. پہلی شرط تجارت کی وہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والا وہ اپنی مرضی سے اور اختیار سے کر رہا ہو، مجبوراً نہیں. ان کو بندہ سے مجبوری سے اس سے چیز نہ خرید رہا ہو یا وہ مجبوری سے نہ بیچ رہا ہو. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے یہ کہ وہ تجارت کے ذریعے سے ہوں اور وہ بھی تمہاری آپس کی رضامندی سے. تو تجارت کے اندر پہلی شرط ہوتی ہے رضامندی، بیچنے والے کی بھی رضامندی، خریدنے والے کی بھی رضامندی، اور جب رضامندی شامل ہو تب جائز ہوتی ہے تجارت. دوسری شرط اس کے اندر تجارت کی وہ یہ ہے کہ تجارت بیچنے والا اور خریدنے والا وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور خود مختار ہو. عاقل، بالغ اور خود مختار ہو تب تجارت ہوتی ہے.
کیونکہ قرآن مجید کے اندر ان یتیم بچوں کے حوالے سے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ جن کے والدین فوت ہو گئے تو جو ان کا مال ہے ان یتیموں کو سپرد نہ کرو. اللہ منع کرتا ہے مال کو یتیموں کے سپرد کرنے سے، کیونکہ وہ بچے ہیں، بچگانہ ذہن ہے، وہ اس مال کو ضائع کر بیٹھیں گے، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے مال کو برباد کر دیں گے. اللہ کہتا ہے ان یتیموں کو جو بھی وارث بنے وہ مال کو اپنے پاس رکھے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب وہ محسوس کرے ان کے اندر کچھ عقل مندی، سود بوجھ کو، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کرے. تو دین اسلام کے اندر ایک بچے کے سپرد اس کی وراثت بھی نہیں کی جا سکتی. ایک بچہ ہے نا یتیم، تو چلے کیا کہ کاروبار ایک بچے کے سپرد کر دے، تجارت سپرد کر دے، تو وہ تو اس کا بیڑا غرق کر دے گا. تو اسلام کے اندر تجارت جو ہے، آپ جو تاجر جسے بنا رہے ہیں، جو تجارت کر رہا ہے، اسے ایک عاقل بندہ ہونا چاہیے، بالغ فرد ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ والا فرد ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو. کم عقل بندہ ہے، عقل پوری نہیں ہے، اسے مال نہ دو تجارت کے لیے، وہ ضائع کر بیٹھے گا، بعد میں آپ روتے بھی رو کہ میرا مال ضائع کر دیا اس نے. تو یہ دوسری شرط ہے تجارت کی کہ پہلی تو رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے، دوسری عقل مند بندہ ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے قرآن کے روح سے. تیسری شرط ہے کہ جس چیز کی تجارت کی جا رہی ہو اس کا منافع حلال اور جائز ہونا چاہیے. اگر وہ تجارت حرام ہے اور اس کا منافع حرام ہے تو ایسی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول اس نے حرام کیا ہے خنزیر کی تجارت کو، مردار کی تجارت کو، بتوں کی تجارت کو، شراب کی تجارت کو. تو جن چیزوں کی تجارت حرام ہے ان کا منافع بھی حرام ہو جاتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کی تجارت جائز نہیں. آپ تجارت کر رہے ہیں، اسلام کی ممنوع چیزوں کی تجارت نہ کریں. یہ تیسری بنیادی شرط ہے. محترم بھائیو، جب بنیادی شرائط موجود ہوں کہ وہ حرام کردہ چیز بھی نہیں ہے، آپ اپنی رضامندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، تو آپ ایک تاجر کی حیثیت سے مسلمانوں کی مارکیٹ کے اندر تجارت کر سکتے ہیں. اب دو پورشنوں کے اندر انشاءاللہ یہ جمعہ ہوگا، دو حصوں میں، کہ پہلے جو بیچنے والا ہے اس کے اسلامی اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، پھر خریدار کے اصول کیا ہیں اسلامی، انشاءاللہ عز و جل وہ بیان کیے جائیں گے. تجارت کی حرام صورتیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے میں. اس جمعے میں صرف یہ بیان کیا رہے گا کہ ایک خریدار کے لیے اسلام نے کیا اصول مقرر کیے. ایک خریدار کے لیے اسلام نے جو بیچنے والے کے لیے، فروخت کرنے والے کے لیے، تاجر کے لیے اسلام نے جو سب سے پہلی چیز مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو صبح سے اس کا آغاز کریں. ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب ایک روش چل پڑی ہے کہ جس چیز کو رب نے سونے کے لیے بنایا تھا ہم نے اس کو کاروبار کے لیے کر دیا، اور جس چیز کو رب نے کاروبار کے لیے بنایا تھا ہم نے اسے سونے کے لیے رکھ لیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. اور یہ جب انسان فطرت کے جب خلاف جاتا ہے اس میں انسان اپنا نقصان کرتا ہے. جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے، فطرت سے دور رہتا ہے، رب کے بنائے ہوئے نظام سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تب وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اب اسلام کے اندر رات سونے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا. تو اس لیے رات کے وقت آرام کرنا چاہیے. رسول کریم عشاء کے بعد گفتگو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے نا، آپ عشاء کے بعد گفتگو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی سنت تھی. لیکن آج مسلمانوں کا کاروبار ہی صحیح عروج پہ عشاء کے بعد پہنچتا ہے. رات 12 بجے کو معمولی بات ہے، آپ لاہور کی سڑکوں پہ نکلے 12 بجے سے لگے گا جیسے دن ہے ابھی. تو یہ طریقہ تجارت اسلامی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو کیا ہے؟ انسان رب کا نقصان نہیں کر سکتا، دین کا نقصان نہیں کر سکتا، انسان اپنا نقصان خود کرتا ہے. سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو چھوڑ بیٹھتا ہے کہ جو دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے نا اس سے بہتر ہے. فجر کی نماز اور فجر کی سنتیں جو رات کو سنتا ہے 1 بجے 2 بجے، اکثر لوگ ان میں سے
فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اگر پڑھتے نہیں ہیں نا سورج چڑھے جا کے پڑھتے ہیں, وقت پہ نہیں پڑھتے. اور ان کا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے کہ بھی ہمیں جاگ نہیں آتی. اگر کوئی بندہ ہے نا ایسا جو وقت پہ رات کو سوتا ہے اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی, اسلام کہتا ہے اس کا عذر ہے, اس کا عذر ہے. اور ایک صحابی رسول کی شکایت لگائی بیوی نے کہ اللہ کے رسول یہ فجر کی نماز سورج چڑھتے پڑھتے ہیں. صحابی رسول کہ اللہ کے رسول ہمارے خاندان کے لوگ اٹھتے دیر سے ہیں, ہمیں جاگ ہی نہیں آتی. تو کہا جب تمہاری آنکھ کھلے کر نماز پڑھو. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ جو رات ٹائم پہ سوتے ہیں ان کے لیے. ایک بندہ خود جان بوجھ کے رات 3 بجے سوتا ہے تو کہتا ہے صبح میری آنکھ نہیں کھلی, میرا عذر شرعی ہے. تو یہ عذر شرعی نہیں ہے, یہ شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. تو سب سے بڑا نقصان ہے کہ مسلمان کو کاروبار رات کے وقت کرنے کا یہ ہے کہ وہ اپنی فجر کی نماز کھو بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. دنیا کے چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لینا یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ یہ دنیا جو ابدی نہیں ہے, ختم ہو جانے والی فانی دنیا ہے. اس سے محترم بھائیو اسلامی تجارت کا پہلا اولین اصول یہ ہے کہ اس کا آغاز صبح کے وقت کریں. حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. اور یہ حضرت صخر پھر تاجر بن گئے. کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ, کہ جناب صخر تاجر تھے, یہ اپنے تجارتی قافلے اور تجارتی سامان دن کے آغاز میں روانہ کرتے. فَأَسْرَى فَكَثُرَ مَالُهُ, تو یہ بہت امیر ہو گئے اور ان کا مال بہت بڑھ گیا. آج نا ہم جو سیکنڈ شفٹ لگاتے ہیں رات کے وقت کام کرتے ہیں, اس سے ہمیں مال تو ملتا ہے اور بہت ملتا ہے, لیکن جو برکت ہے نا جو اس مال پر ہم سخاوت کا مظاہرہ کریں, اکتفا ہو جائے, کافی ہو جائے وہ مال ہمیں کافی نہیں ہو رہا. لاکھوں میں کما رہے ہیں لیکن مال کافی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ برکت اس سے اٹھ گئی ہے, اور برکت کا جو وقت تھا ہم نے وہ وقت سونے میں ضائع کر دیا. رسول کریم کی دعا کے ذریعے سے جو برکت کا حصول تھا ہم تو سو رہے ہیں اس وقت, اور کہتے ہیں فجر کے بعد نیند بڑے مزے کی آتی ہے. برکت والا ٹائم ہے, نیند بہت اچھی آتی ہے. بھائی کاروبار کر کے دیکھو اس میں بھی بڑی برکت ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اللہ میری امت کی صبحوں کے اندر برکت عطا فرما. رسول کریم کی دعا ہے اس وقت کے لیے. تو اس دعا کو پانے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے, صحابہ کرام کوشش کیا کرتے تھے اول وقت صبح کے وہ اس کام کے لیے نکل جاتے, تجارت کرتے, روزی کے لیے. دیکھو بھائی پرندوں کو دیکھو جو نظام فطرت کو سمجھتے ہیں, پرندے کس وقت دانا چگنے کے لیے نکلتے ہیں صبح. اب اس وقت سوئے ہوتے ہیں, پرندے دانا چگنے کے لیے نکل جاتے ہیں, اور جب آپ اٹھتے ہو نا بیدار ہوتے ہو پرندے پیٹ بھر کے اس وقت آرام کرنے کی غرض سے آتے ہیں. پرندوں کے بارے میں کہیں آپ دیہات میں جائیں نا تو فجر کے بعد جب ہلکے سے روشنی ہو جاتی ہے پرندے نکل آتے ہیں, ان کا ٹائم فکس ہے, اس وقت پرندے آ جاتے ہیں بھائی. تو پرندے اپنے آپ کو نظام فطرت پہ رکھتے ہیں, ہم لوگ نظام فطرت سے باہر ہیں. وہ صبح کو نکلتے ہیں, ذخیرہ بھی کوئی نہیں ہے, صبح کو نکلتے ہیں بابرکت وقت میں وہ اپنا کھانا پینا کرتے ہیں اور باہر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم شریعت کی صرف ایک چیز کو نہیں توڑ رہے. رسول کریم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اول وقت میں تجارت کرو, ظہر کے وقت جا کے آپ پہلو نہ کرو, آرام کرو, کچھ دیر سستا ہو, سو جاؤ کہ صبح سے ظہر تک جو تھکاوٹ ہے تمہاری وہ کچھ اتر جائے. اثر سے پھر اپنے کاروبار کا آغاز کرو اور عشاء تک کرتے رہو, عشاء کے بعد پھر آرام کرو. یہ ہے اسلام کا. اسلام کا بیچ میں بریک بھی لو, قیلولہ کرو, زور کے بعد آرام کرو کچھ دیر, اثر کے بعد پھر جب آپ چست اور توانا ہو جاؤ تو دوبارہ تجارت پہ چلے جاؤ. آج ہم تجارت کے اندر غرق ہو کر اپنے جسم پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اس پریشانی کے اندر, اس گہما گہنی کے اندر ہم کئی بیماریاں اپنے جسم کو لگوا لیتے ہیں. اس لیے اسلام کا جو وقت ہے نا ٹائم ٹیبل ہے تجارت کے لیے, اسے اپنانا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے جسم کے لیے, ہماری آخرت کے لیے, دنیا کے لیے بہتر چیز ہے. دوسری چیز ہے ایک تاجر کے لیے کہ وہ دوران تجارت اپنا رویہ بڑا نرم رکھے. وہ مستعد مزاج نہیں ہونا چاہیے, وہ بد اخلاق اور برے اخلاق کا مالک نہیں ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع, اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو بیچتے وقت رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نرم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے, فیاضی سے کام لیتا ہے. رسول کریم نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے کہ اللہ اس پر رحمت دے. تو یہ دوسری چیز ہے ایک تاجر کے لیے کہ وہ جب خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہو
تو اس کی زبان مٹھاس سے بھری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز کا کہا کرا تو ہم اس سے بڑے اخلاق سے باتیں کرتے ہیں, بڑے اخلاق سے پیش ہیں, سر بیٹھے, چائے ہوا ہے, پانی ہوا. اور اگر وہ چیز ملے تو منٹوں پر اوپر آتے ہیں, اور وہیں پر اگر چھوٹا کہا آ گیا نا تو انتہائی بد تہذیبی سے, بد اخلاقی سے اس سے پیش آتے ہیں. اسلام اس چیز سے ہمیں روکتا ہے, اور ایسے بندے کے لیے اسلام کے اندر رسول کریم کی رحمت کی دعا موجود ہے کہ اللہ اس بندے پر رحمت بھیجے جو نرم دلی سے پیش آتا ہے, نرم دلی والا معاملہ کرتا ہے. اور رسول کریم نے پھر فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا جو بیچتے وقت, خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت وہ نرمی سے پیش آتا تھا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا جو بیچتے وقت, خریدتے وقت, فیصلہ کرتے وقت اور اپنے قرض کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے پیش آتا تھا, تو ایسے بندے کو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. تو ایک بہت بڑا وصف ہے ایک تاجر کے لیے کہ اسے ایک اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے, بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اچھا اخلاق نہیں اپناتا ہے تو یاد رکھو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کا کاروبار بڑا چمکے, لیکن یہ جو گناہ ہے نا انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ برا اخلاق اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا, لوگ متنفر ہو جائیں گے اور لوگ اس سے دور ہٹ جائیں گے. تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک تاجر کو خوش مزاج ہونا چاہیے, خوش اخلاق ہونا چاہیے, نرم گفتگو کا حامی ہونا چاہیے اس بندے کو. تیسرا اصول ایک تاجر کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اسے بہترین مشورہ دینے والا ہونا چاہیے, بہترین مشورہ دینے والا. المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے, اور مسلمان کے ذمہ یہ حق ہے. حق المسلم علی المسلم ست, مسلمان پر 6 حق ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ جب تم میں سے کوئی مشورہ طلب کرے, خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو بہترین طریقے سے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے تاجر ہے, جو اب اس سے اس چیز کے متعلق مشورہ طلب کرے جو آپ نے لینی ہے نا, اب تاجر جانتا ہے کہ یار یہ چیز ہلکے لیول کی ہے, یہ اچھے معیار کی ہے. اگر اچھے معیار کی اس کے پاس موجود نہیں ہے نا تو ہمارا پاکستانی تاجر کیا کرتا ہے, کہتا ہے یہ بہترین چیز ہے, وہ لوگوں کو تو اس سے پیسے خرچ کرو گے, وہ اچھی چیز نہیں ہے, ایسے نہیں, سو باتیں کرے گا صرف اپنی چیز بیچنے کے لیے. اسلام کہتا نہیں, مشورہ دینے والا یہ امانت دار ہے, مشورہ امانت ہے, اس کی ادائیگی میں خیانت نہ کرو. یہ نہ دیکھو کہ میرا مال بک رہا ہے کہ نہیں. آپ سے خریدنے والا مشورہ طلب کرتا ہے, یار مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز خریدنی ہے, میں نے اس کام کے لیے خریدنی ہے, آپ کا تو یہ کام ہے, آپ مجھے مشورہ دیں کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. تو جو بہترین مشورہ ہے نا, بغیر کاروبار کی سوچ رکھے بہترین مشورہ اسے دے, کیونکہ یہ امانت ہے آپ کے پاس, اس میں خیانت نہ کریں. المستشار مؤتمن, کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے, مشورہ امانت ہے, اس کو دیتے وقت خیانت نہ کرو. ہمارے معاشرے میں صرف کاروبار کی سوچ ہے, کاروباری سوچ, اخوت, بھائی چارہ, دوسرے کا احساس, یہ نہیں ہے. ہم شاید کہلانے کو مسلمان ہیں اور ایک اور ہے پاکستانی, لیکن اللہ کی قسم دل جدا جدا ہے, ہر بندہ ہی خود غرضی سے عطا ہوا. اور جا کے آپ دیکھ لو, وہ اپنی چیز کی تعریف کرے گا, حالانکہ دل اس کا جانتا ہے کہ یار یہ میری چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ 7 دکان والے کے پاس وہ چیز پڑی ہے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کے مطابق وہ ہے, لیکن وہ مشورہ نہیں دے گا. بہت کم, الا ماشاء اللہ ایسے لوگ موجود بھی ہیں, بہت کم ہیں, لیکن اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی چیز کو بیان کریں گے بہتر ہے, اور اچھی چیز کی بات اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیں گے, اور نہیں پیسے ضائع کرو گے اس وقت, تمہارے کسی کام کی نہیں, یہی چیز لے لو. تو اسلام کہتا ہے کہ ایک تاجر کو بہترین مشورہ دینے والا ہونا چاہیے اور مشورے کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے. اسلام کہتا ہے ایک تاجر کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنی چیز کے بارے میں, اسے واضح بتا دینا چاہیے کہ میری چیز یہ ہے, خوبی یہ ہے اور خامی یہ ہے. اس کے جھوٹ کو چھپا لینا, جیسے ہمارے پاکستانی کرتے ہیں کہ آم پیاز خراب ہے اسٹیکر لگا دیا, سیب خراب ہے اسٹیکر لگا دیا. اسلام کہتے نہیں, جھوٹ کو واضح کر کے تم اسے سامنے رکھو. اگر ایسا کرو گے تو تمہاری تجارت کے اندر اللہ برکت ڈال دے, اور ایسا نہ کیا, تم نے تجارت کے اندر جو چیز بیچ رہے ہو اس کے عیوب کو چھپا لیا, اللہ برکت کو ختم کر دے گا. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا,
دو خرید و فروخت کرنے والے وہ ایک دوسرے جب تک جدا نہ ہو وہ اختیار رکھتے ہیں اپنے خرید و فروخت کو فسخ کرنے کا بھی اور رکھنے کا بھی. تو میں کہیں صدقہ وبینہ بورک لہما فی بیعہما, اگر تو وہ سچ بولیں دونوں ہی اور صحیح صحیح بیان کر دیں کہ یہ چیز ہے, اس کے اندر یہ اس کی خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس تجارت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. وَإِن كَذِبَا وَكَتَمَا وَحِيقَتْ بَرَكَتُ فِي بَيْعِهِمَا, اگر وہ جھوٹ بولے, جھوٹ کا سہارا لے اور اس کے عیوب کو چھپا لے, تو نبی کریم نے فرمایا کہ ان کی اس بیع سے, اس تجارت سے اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں. آج ہمارے یہاں جو برکت نہیں ہے مالوں میں, تجارت میں نہیں ہے, بڑا کماتے ہیں, پوری نہیں پڑ رہی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عیوب بیان نہیں کرتے, ہمیں خود پتا ہوتا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے, پکڑے گئے, اچھا وہ یہ پتہ ہی نہیں چلا, اچھا لاؤ میں بدل دیتا ہوں. کبھی اسٹیکر لگا تھا ہمیں تو پتہ نہیں چلا, اتنے پرفیکٹ اسٹیکر کیسے لگا رہتے ہیں یار, جہاں پہ داغ نہیں اسٹیکر لگنا ہے. تو بحثیت معاشرہ ہم تجارت کے حوالے سے بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہے, خامیوں کا شکار. تو اسلام کہتا ہے کہ جو ہے جیسا ہے ویسا سامنے رکھو, اور فرمایا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یحل لمسلم, کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بیانہ, کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے اور اس کے اندر کوئی عیب ہو مگر وہ اسے بیان نہ کرے, اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے. آپ ایک ایسی چیز جس کے اندر عیب ہے, آپ عیب جانتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھپا کر چیز بیچ دیتے ہو بھائی کو, وہ آپ کا منافع آپ کے لیے حرام ہے رسول کریم کے فرمان کے مطابق. چاہے آپ تجارت کرتے رہے, آپ نے بڑا مال کما لیا, اسلام کہتا ہے آپ کا منافع حلال نہیں ہے, حرام ہے. اسلام کہتا ہے تم نے تجارت جب کی ہے, اسلام کہتا ہے وہ جو لینے والا وہ تمہارا بھائی تھا, یہ جو متر والا بھائی والا اخوت والا, کہ تجارت کے اندر بھائی چارہ رکھو, جو آپ سے لے رہا ہے اسے اپنا بھائی سمجھو, بھائی سمجھتے ہوئے چیز بیچو اسے. آپ کا سگا بھائی ہے, جیسے آپ اپنے سگے بھائی کو بڑی اچھی چیز دو گے, عمدہ چیز دو گے, ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو, اسے دیکھتے ہوئے نہیں, آپ اس کے ساتھ بے نبری نہ کرو, اگر چیز کے اندر کوئی خامی ہے بیان کر دیں یہ خامی. ہمارے یہاں پہ یہ عیوب کو بہت چھپایا جاتا ہے نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا, حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام, کہ آپ کے غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے بازار سے, فادخل یدہ, رسول کریم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا, فنالت اصابعہ بللا, رسول کریم کی انگلیوں کو نہ تری لگ گئی. اب اناج ہو, غلہ ہو اور وہ تر ہو تو یہ تو عیب ہے اس کا. رسول کریم نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام, اے غلے والے یہ کیا معاملہ ہے, اوپر سے خشک ہے نیچے سے گیلا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اصابت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس غلے کو بارش آن پہنچی, بارش کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا, گیلے نیچا کر دیا اور خشک میں نے اوپر کر دیا. تو میں افلا جالتا ہوں فوق الطعام کہ یراہ الناس, تم نے گیلا کیوں اوپر کیا تاکہ لوگ اسے دیکھتے. اس موقع پر رسول کریم نے فرمایا تھا من غش فلیس منی, کہ جس نے دھوکے سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آج تو یہاں پر گندم جو چیز یہاں سوچنے والی ہے, اس بندے نے جو گندم تھی اس کو آسمانی بارش پہنچی تھی, تو اس نے صرف اس کو خشک اوپر کیا, گلی کو نیچے کیا. رسول کریم نے فرمایا جس نے دھوکے سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں. ہم تو یہاں پہ جان بوجھ کے ان علوم کو چھپاتے ہیں پتہ ہوتے ہوئے بھی. اب گیلی گندم خراب تو نہیں نہ ہو جاتی, صرف اس کا وزن بڑھ جاتا ہے, اس کا وزن بڑھ جاتا ہے نا. آپ جس کو بیچو گے اس سے زیادہ پیسے کما لو گے, لیکن یہ جو خراب چیزیں بیچتے ہو ان کا کیا کرو گے؟ یہ پھل خراب بیچتے ہو, کپڑے خراب بیچتے ہو, اور ہر چیز ہمارے اندر یہ معاملہ ہے. تو اسلام کہتا ہے تاجر کو چیزوں کی عیوب واضح کر دینے چاہیے کہ جو اس کے اندر عیب ہے, اور ایسی کمائی جو جان بوجھ کر عیوب چھپا کر تم نے حاصل کی ہے نا, وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے, حرام ہے. اور دیکھو یہ جو چیز ہے نا, اس سے اعتماد بڑھے گا. آپ ایک بندے کو ایسی چیز بیچتے ہو کہ جس کے اندر خامی تھی, عیب تھا, اب وہ بندے جب گھر جا کر عیب میں تو سامنے آ جانا ہے. جب عیب سامنے آئے گا آپ کی تجارت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ آپ کا ایک گاہک کم ہو گیا, آپ کا ایک گاہک کم ہو گیا, آپ کی تجارت کم ہو رہی ہے, لوگوں کا آپ سے اعتماد اٹھ رہا ہے. وہی چیز آپ بیچتے ہو, بھائی اس کے میرے عیب ہے اتنا سا, تو لینی ہے تو آپ کی مرضی, ویسے میرے پاس یہ صحیح چیز بھی پڑی ہے. وہ بندہ کہ یار بندہ ایماندار ہے, چیزوں کا عیب پر آواز بیان کر دیتا ہے, اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, اس کی تجارت بڑھے گی.
یہ آپ کے فائدے کے لیے اسلام نے اصول رکھا ہے کہ چیزوں کا عیب واضح بیان کر دو. تمہارے لیے جائز نہیں کہ عیب چھپا کر چیز بیچے, یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. تو اس لیے محترم بھائیو, چیز اسلام کہتا ہے کہ ایک تاجر کو چیزوں کا عیوب بیان کر دینا چاہیے. اسلام نے تاجر کے لیے جو ایک اور اصول رکھا ہے, ادب رکھا ہے, وہ ہے کہ غلط فہمی سے کام نہ لیں, جھوٹ نہ بولے. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا یا معاشر التجار ایاکم والکذب, اے تاجروں کی جناب جھوٹ سے بچ جاؤ. یہ جو معاملہ ہے نا تجارت کا, اس کے اندر اگر بندہ تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لے لینا تو بظاہر بندہ مال زیادہ حاصل کر لیتا ہے, بظاہر, اگرچہ اس میں برکت نہیں ہوتی, وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ بندہ بظاہر دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے جو کہ اس کی آخرت کی بربادی بھی ہے, تجارت کی بربادی بھی ہے. تو رسول کریم نے مسلمان تاجروں کو منع کر دیا تجارت سے, اور آپ نے فرمایا ان التجار هم الفجار, یہ تاجر قیامت والے دن میں فاجر ہونے کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے, نافرمان ہونے کی حیثیت سے. رسول کریم سے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ کہا حلال کیا ہے, لیکن اس کے سبب ہے کہ ان کو کیوں گناہ گار ہونے کی وجہ سے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو بڑے سبب بیان کیے, ان میں سے ایک یہ تھا یحدثون ویکذبون, یہ باتیں کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, ان کے جھوٹ کی وجہ سے یہ قیامت والے دن گناہ گاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, ان کے جھوٹ کی وجہ سے. ایک اسلامی تاجر کو, مسلمان تاجر کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنے بیان میں بات میں سچا اور کھڑا ہونا چاہیے کہ جو ہے جیسا ہے جیسی کیفیت میں بھائی یہ ہے آپ کے سامنے, یہ اس کی خامیاں یہ خوبی ہے. جھوٹ نہ بولے, غلط بیانی سے کام نہ لے, اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسم نہ اٹھائے. قسم سچی بھی اٹھانی درست نہیں, تجارت کے اندر سچی قسم بھی اور جھوٹی قسم بھی اٹھانی درست نہیں. تجارت کے اندر اسلام کہتا ہے کہ مسلمان تاجر نہ سچی قسم اٹھائے نہ جھوٹی قسم اٹھائے, کیونکہ قسم اس لیے نہیں کہ آپ اسے تجارت کے اندر استعمال کرنا شروع کرو. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سچی قسم کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلف منفقۃ للسلعہ ومنحقۃ للبرکہ, جو قسم ہوتی ہے نا اس سے مال بک جاتا ہے, اس سے مال بک جاتا ہے, بندہ قسم پہ اعتبار کر لیتا ہے, اللہ کی قسم اٹھا دی اس نے تو وہ مال خرید لیتا ہے. ومنحقۃ للبرکہ, لیکن اس مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جو مال قسم کے ساتھ بیچا جاتا ہے نا وہ مال بک جاتا ہے لیکن اللہ اس سے برکت ختم کر دیتے ہیں. اور آپ نے یہ فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع, اے تاجروں تجارت کے اندر بہت زیادہ قسم اٹھانے سے باز آ رہا, بچ جاؤ, پرہیز کرو اس سے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا فإنہ ینفق, تو قسم سے مال تو بک جائے گا لیکن ثم یذهب, پھر اس مال کی برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے اسلام کے اندر سچی قسم کی تجارت میں اٹھانا مکروہ ہے, نہیں اٹھا سکتے. ہاں بہت مجبوری ہے, بہت مجبوری ہے تو صرف سچی قسم اٹھاؤ, بہت مجبوری. لیکن یہ جو تقیہ کا نام بن گیا نا ہمارے تاجروں کا, اللہ کی قسم میری چیز ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بات بات میں قسم. کیا رب العالمین کی ذات ایسی, میں جملہ نہیں کہنا چاہتا لیکن ہم نے تو ایسی ذات بنا دی جو بہت معمولی ذات ہے کہ جسے ہم اپنی تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, صرف دنیا کے چکے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ذات ہے اور اس کی یہ قدر نہیں ہے جو ہم پا رہے ہیں, یہ قدر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ بھی کیا ہوا ہے وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق. ہم صرف اچھا اللہ ہمیں بڑا یاد آتا ہے تجارت میں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بعد میں اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی باتوں کو پھر آپ کو اعتبار کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کو بیچ میں لا رہے ہو تو اللہ کے ہر بات پہ اعتبار کرو. اللہ باقی چیزیں کہتا ہے بھائی نماز کے ٹائم اگر تجارت چھوڑ کے نماز کی طرف جاؤ, اللہ کی بات پہ اعتماد نہیں. اللہ کہتا ہے میں زیادہ دوں گا تمہیں, اللہ کی بات پہ اعتماد نہیں. صرف تجارت میں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے رب کی قسم کو بیچ میں لانا, یہ دوست نہیں ہے اسلام کے اندر. ایک تو یہ ہے نا تجارت کے اندر قسم اٹھانا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ ہوں گے قیامت کے دن, ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, اللہ کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں نظر رحمت سے. ان میں سے ایک وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِسَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ, ایک وہ بندہ جسے اللہ نے سامان دیا وہ اسے نہیں بیچتا مگر قسم کے ساتھ, اور وہ چیز کو خریدتا ہے تو بھی قسم کے ساتھ. اس کی قسم کی وجہ سے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی دیکھے گا. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر رب کی قسم کو لے آتا ہے. یہاں پہ سچی اور جھوٹی کی بات نہیں ہے, مطلق قسم کی بات ہے اس حدیث میں.
اور اس سے اگلی حدیث میں بڑا سخت لفظ ہے، اربع یبغضهم اللہ، 4 لوگوں سے اللہ بغض رکھتا ہے. ان میں سے ایک البیاع الحلاف، وہ تاجر جو بہت زیادہ قسم اٹھا کے سامان بیچنے والا ہے. اللہ ایسے تاجر سے بغض رکھتا ہے کہ اللہ کی قسم کو تم نے اتنے چھوٹے معاملے کے لیے استعمال کیا، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اس طرح بہترین استعمال کرتے گئے. تو ایسے بندے سے اللہ بغض رکھتا ہے. اور رہا وہ بندہ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم، اس کی وعید اس سے بھی سخت ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن، اللہ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان سے گفتگو فرمائے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ، وہ تاجر جو جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم کے ساتھ. قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کی طرف نہ دیکھے گا، نہ گفتگو فرمائے گا اس سے، اور نہ ہی اسے گناہوں سے پاک کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑے لوگوں کو معاف کرے گا. ایک بندے کو بلائے گا، بندے بتائیے گناہ کیا، اللہ پردہ ڈال دے گا، جی اللہ کیا، یہ گناہ کیا، جی اللہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ کہے گا دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، اب بھی پردہ ڈالتا ہوتا ہے، تمہیں معاف کیا. اللہ قیامت کے دن لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں گے، معاف کریں گے اللہ قیامت کے دن. لیکن یہ بندہ جس نے رب کے نام کو، چاہے دنیا کے ٹکوں کی خاطر رب کے نام کو لے کے آیا تھا، جھوٹا نام، جھوٹی قسم اٹھائی تھی رب کے لیے، رب کی، ایسے بندے کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا. یہ بہت سخت وعید ہے ایسے تاجروں کے لیے جو جھوٹی قسم اٹھاتے. ابھی وقت ہے، دنیا میں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایسے ہر بھائی کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے صدقے دل سے، اور آئندہ اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بندہ ان رجلا اقام صلعته وهو في السوق، کہ ایک آدمی نے بازار میں اپنا سامان رکھا، فحلف بالله لقد اعطي بها مالا يعطى، اور قسم اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے اس مال کی اتنے ملتے تھے، اتنے ملتے تھے، اتنے ملتے تھے، حالانکہ وہ اسے کسی نے بھی رقم نہیں کہی تھی. کیوں وہ ایسے کہہ رہا تھا؟ لیوقع فیہا بہا رجل من المسلمین، تاکہ وہ اس بات کے ساتھ کسی مسلمان کو اس میں باتیں کر لے، گھیر کر لے آئے اپنی طرف، گھیرنے کے لیے لوگوں کو. وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم اس چیز کی مجھے اتنے ملتے تھے میں نے نہیں دی، اتنے ملتے تھے میں نے نہیں دی، تاکہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائے اور اس سے وہ چیز لے لیں. اور اس کے ساتھ وہ قسم اللہ کی اٹھا رہا تھا جھوٹی. اللہ نے قرآن اتارا آسمان سے، سورہ آل عمران کی آیت اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اپنے عہد کو اور اللہ کی قسموں کو ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، او کما قال اللہ عز وجل، کہ اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ قرآن اتار دیا کہ وہ بندہ جھوٹی قسم اٹھا رہا. یعنی دیکھو یہ معاملہ جسے آپ بہت معمولی سمجھتے ہو، جس پہ قسم اٹھاتے ہو، اللہ نے اس پہ قرآن اتارا ہے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اس لیے جھوٹی قسم کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے ہر بندے کو. تجارت کرنے تو قسم کو لاؤ ہی نہ، سچی ہو جھوٹی ہو قسم کو لاؤ ہی نہ. اپنا اعتبار پیدا کرو نا، اپنا اعتبار پیدا کرو، اخلاق پیش کرو، لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرو، کردار پیش کرو، لوگوں کا اعتماد کرے. قسم تک نوبت جائے ہی نہ، اپنا اعتبار بناؤ. لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ لوگ آنکھیں بند کر کے آپ سے چیز لیں، ایسا کام کرو. اللہ کی ذات کو تو تب لانا پڑتا ہے جب بندے کا اپنا اعتبار نہ ہو، معاشرے میں کردار نہ ہو بندے کا، پھر بندہ اللہ کی قسم کو درمیان میں لاتا ہے. محترم بھائیو، اسلام کے اندر تجارت کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو نا، اس سے اس کا وزن کر کے بیچو. خریدنے والا وزن کر کے لے، خریدنے والا وزن کر کے لے، بیچنے والا وزن کر کے دے. یہ جو اعتماد ہے نا ہمارے ہاں، یہ بہت غلط ہے. جہاں پہ اسلامی اصول ٹوٹتے ہیں نا، وہاں پر آپ کا اعتماد آپ کو نقصان دے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتے ہیں مجھے آپ نے 50 من چاول بھیج دو. اب اس کا بڑا اعتماد ہے، اس سے چاول خرید رہا ہے، چاول خریدنے والا بھیج دیتا ہے. یہ لینے والا اس کا وزن نہیں کرتا، اپنے پاس جب اس کے پاس پہنچتا ہے نا وزن نہیں کرتا. کیوں؟ مجھے بھی اس پہ اعتماد ہے. اب اسلام کیا کہتا ہے کہ بیچنے والا بیچتے وقت، خریدنے والا خریدتے وقت الگ الگ 2 دفعہ وزن کرو، 2 دفعہ وزن کرو. اسلام کہتا ہے
ہاں اگر سامنے مرود ہو تو ٹھیک ہے، اگر سامنے مرود نہیں تو 2 دفعہ وزن کرو غلے کا. اب یہ اعتماد کے اس میں ہو سکتا ہے کہ بیچنے والے نے درست بیچا ہو، لیکن جب اس نے اپنے گودام میں مال لا کے رکھا اور تولا نہیں اسے، درمیان میں کوئی اور بندہ اس نے خیانت کی اور کچھ مال اس نے چرا لیا، لیکن جب یہ بیچے گا نا اس کی منافع نکالے گا تو کہے گا یہ ایک اس کی بوری کم ہے چاولوں کی، یہ سارا اعتماد جو بڑا تھا نا وہ سارا ختم ہو جانا. اسلام کہتا ہے بھائی اس تک نوبت پہنچے ہی نا، بیچتے وقت جتنا بھی اعتماد ہے بیچنے والا تول کے دے، بیچے بغیر نہ تولے بغیر نہ لو، اور جو خریدنے والا وہ تول کے لے، تاکہ اعتماد بھی قائم رہے. جو اعتماد کے نتیجے میں ہم خود نہیں نہ تولتے، یہ بعض اوقات شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ بیچ میں سے حصہ کسی اور نے نکالا ہوتا ہے، لیکن شیطان نے کہتا ہے یار اس نے کم دیا ہے، تو آپ کا اعتماد ختم، بھائی چارہ ختم، لڑائی اور دشمنی شروع ہو گئی، اور شیطان یہی چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے اعتماد اپنی جگہ، بیچنے والا بیچتے وقت تولے، خریدنے والا لیتے وقت تولے، تول کے لو تاکہ اعتماد بھی باہر رہے، شیطان کو دشمنی پیدا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے. اسلام کا یہ اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے التعامل حتی یجری فیہ الساعن الساع المشتری والساع البائع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی خرید و فروخت سے منع کر دیا کہ جب تک اس میں 2 دفعہ سا جاری نہ ہو جائے، سا پیمانہ تھا اس وقت کا، وہاں 2 دفعہ سا جاری نہ ہو جائے تم نے اس کی بیع نہیں کرنی، خرید و فروخت نہیں کرنی. ایک دفعہ بیچنے والا اس کا پیمانہ کرے گا پورا، ایک دفعہ لینے والا اس کا پیمانہ پورا کرے، پھر تم اس کے خرید و فروخت کرنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا. اعتماد اپنی جگہ، یہ اعتماد کو بچانے کی خاطر یہ قانون بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس اعتماد کو جو بنا ہے ٹھیس نہ پہنچے. اور رسول کریم کی ایک اور حدیث کی لفظ ہے اذا ابتعت فقتل، جب تو خریدے چیز تو اس کا وزن کر کے لے، واذا بعت فکل، جب تو چیز کو بیچے تب وزن کر کے بیچ. اس کے بغیر اندھے اعتماد میں بغیر تولے اور بغیر اس کا وزن کی اتنی ہوگی لے لو ٹھیک ہے، نہیں یہ کام نہ کرو. اسلام منع کرتا ہے اس سے، کیونکہ اس سے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور مسلمانوں میں دشمنی پیدا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے. شیطان کو موقع مل جاتا ہے، داغ کوئی اور لگا رہتا ہے، لیکن 2 بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اسلام کہتا نہیں، بیچتے وقت خریدتے وقت 2 دفعہ وزن کرو چیز کا. اور ایسے لوگ جو وزن میں کمی کرتے ہیں، ماپ پورا نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ ایسے لوگ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے نا اللہ کا، اس کی باقی وجوہات کے ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے. نبی نے بہت سمجھایا انہیں، لیکن وہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے بھیجا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے نبی کو جھٹلایا تو ان کو ایک سائے والے دن عذاب نے گھیر لیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین نے اس کی کچھ شکل بیان کی ہے کہ پہلے تو 7 دن ان پر سخت گرمی تھی، دھوپ تھی سخت، پھر 8ویں دن اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ بادل بھیجا ان پر، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید بارش ہونے والی ہے، تو وہ سارے سائے میں اکٹھے ہو گئے. اللہ نے اس بادل کے ذریعے ان پر آگ برسائی جس نے ان کے مالوں کو بھی ختم کیا، ان کو بھی ختم کیا. ساتھ ایسی زوردار چیخ اور زلزلہ آیا کہ سب کے سب مارے گئے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے ماپ تول میں کمی. کوئی آپ کمی کرتے ہو، اچھا کمی زیادہ بھی نہیں ہوتی، 50 گرام 100 گرام، اس سے آپ کا کیا بن جانا ہے؟ آپ کا کیا بن جانا ہے؟ 10 روپے 20 روپے 100 روپے منافع نکال لو گے، کیا نکالو گے اس سے؟ لیکن آپ نے آخرت تو برباد کر لی نا آپ نے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم دن. تو کیا یہ لوگ آخرت کو بھول گئے؟ اللہ نے آخرت یاد دلاتا ہے. جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے باز آ جاؤ، وگرنہ آخرت میں آنا ہے. ایک عظیم دن آخرت آنے والی ہے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی. یعنی یہ کوئی اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ صرف جسے نظر انداز کر دیا رہے. ایک قوم پر عذاب کا سبب ہے یہ. اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اور آج بہت ہلکا لے لیا جاتا ہے، 50-100 گرام کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. اسلام تاجروں کو کہتا ہے کہ جب تم وزن کرو فارجعوا، تو ذرا جو وہ ترازو ہے نا اس کو جھکا ہوا ہونا چاہیے، جھکا ہوا ترازو دیا کرو تم، نہ کہ پورا پورا اور پورے سے کچھ کم.
کچھ پٹی لگانے کی کوشش. اسلام کہتے نہیں فارجی ہو, ترازو کا جھکا ہونا, کچھ زیادہ چلا جائے, یہ بہتر ہے تمہارے حق میں, تمہاری آخرت کے حق میں, دنیا کے حق میں بہتر ہے. یہ 100 گرام دینا ہے, آپ 101 گرام دے دو, 2 گرام 3 گرام دے دو, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ 99 گرام دو, کیونکہ 99 پر گرفت ہے, آزاد ہے اللہ کا, اللہ کی ناراضگی ہے اس پر, اس لیے 1-2 گرام زیادہ دے دو. اسلام کی یہ تعلیم ہے. محترم بھائیوں, آج کے خطبہ جمعہ میں جو اسلامی تجارت کے چند اصول بیان کیے ہیں ایک تاجر کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک تاجر کو صبح کی نماز کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد اپنی تجارت کا آغاز کر دینا چاہیے. ظہر تک تجارت کرے, ظہر کے بعد قیلولہ آرام کرے, عصر کے بعد پھر تجارت کرے عشاء تک, عشاء کے بعد آرام کرے. عشاء کے بعد تجارت نہیں ہے اسلام کے اندر, اور نہ نبی کریم کا یہ طریقہ رہا ہے, اور نہ کسی صحابی نے رات میں تجارت کی ہے, نہ خلفائے راشدین کے دور میں. یہ طریقہ فطرت کے ہی خلاف ہے, انسانی جسم کے ہی خلاف ہے. کرو گے تو کئی بیماریاں آپ کو لاحق ہو رہے گی, اور برکت آپ کے مال سے اٹھا لی جائے گی, نماز فجر ضائع ہو جائے گی, اور آخرت پر بات ہو جائے گی. دوسری چیز کہ ایک تاجر کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے, نرم رویے والا ہونا چاہیے, اور اچھے اخلاق کا جو تاجر ہے اس کے لیے رسول کریم کی رحمت کی دعا بھی ہے, اور یہ ایک جنت میں جانے کا سبب بھی ہے, اچھا اخلاق تاجر کا. پھر تیسری بات کہ ایک تاجر کو بہترین مشورہ دینے والا ہونا چاہیے. یہ سوچے بغیر کہ میرا کام, میری چیز بکے گی کہ نہیں بکے گی, اسے جب خریدار پوچھے کہ بھائی یہ چیز میرے لیے بہتر ہے, میں یہ پہلی دفعہ خرید رہا ہوں, تو اسے بتانا چاہیے کہ بھائی جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ بہتر ہے کہ نہیں, بغیر اپنے کاروبار کے سوچے. یہ ایک تاجر کے اندر صفت ہونی چاہیے. پھر جو تاجر ہے اسے جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی خامی ہے وہ بیان کر دینی چاہیے, بھائی یہ خامی ہے اور یہ اس کی خوبی ہے. اگر خامی چھپائے گا اور مال بیچ دے گا وہ کمائی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد قسم نہیں اٹھانی, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. قسم سچی بھی نہ اٹھائے, جھوٹی بھی نہ اٹھائے, ماپ تول پورا کرنا ہے. یہ چند ایک اسلامی ادب بتائے ہیں ایک تاجر کے لیے. انشاءاللہ بقیہ آداب آئندہ جمعے بیان ہوں گے. بر وقت تشریف لایا کرے. جزاک اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.